میں نے نام پڑھا ہے مسجد کا، میرا بڑا دل خوش ہوا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اسم گرامی پر خدا کا یہ گھر ہے، اور صدیق اکبر کا اعزاز یہ ہے کہ انہیں کائنات نے حضور کے ساتھ ملتے دیکھا ہے، نبی سے جدا ہوتے نہیں دیکھا۔ آج بھی گنبد خضرا میں آقا کے پہلو میں لیٹے ہوئے ہیں۔ اگر میں یوں بھی کہہ دوں تو بالکل بجا ہے، کائنات میں دو شخصیات کو بطور خاص رب کا سلام آیا۔ ایک ذات ہے حضرت ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سیدہ خدیجہ پاک کی عظمت کے لیے میں اور کچھ نہ بھی کہوں تو اتنا کافی ہے، سادات کی ماں کو سیدہ زہرا کہتے ہیں اور زہرا کی ماں کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ اعزاز ہے، جب تک میرے آقا کے بھائی ایکو ذرا بند کر دیں، ایکو اس کی، آپ کا بہت اچھا ساؤنڈ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، اتنوں کے لیے ویسے ہی آواز کافی ہے، حضرت بیٹھے ہیں، بات اور شور کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سیدہ خدیجہ پاک کے لیے اتنا ہی اعزاز کافی ہے کہ جب تک خدیجہ پاک باحیات رہیں، میرے آقا نے کسی اور خاتون کو نگاہ میں قبول نہیں فرمایا۔ جن لوگوں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو وہ ضرور بولیں۔ اور میں مسجد میں بیٹھ کر خدا کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، سیدہ خدیجہ یہ وہ پاک ہماری ماں ہے کہ جن کے وصال کے بعد میرا نبی خدیجہ پاک کا خود ذکر کرتا تھا۔ آج آقا کی نعت ہو، آقا کی عظمت بیان ہو، نصیب والوں کا حصہ ہے، لیکن سلام ہے سیدہ خدیجہ، تیری پاک ذات کو تیرے دنیا سے جانے کے بعد جس پہ کائنات درود پڑتی ہے وہ محبوب تیرا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اور حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ صرف آقا ان کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، آپ میلاد بھی کر رہے ہیں، میلاد کا لنگر بھی چلا رہے ہیں، میرے آقا ذکر خدیجہ بھی کرتے تھے اور خدیجہ کے نام کا لنگر بھی چلاتے تھے۔ آپ میں سے جن حضرات کو بات سمجھ ہے نا وہ ذرا مسکرا کے خوش ہو کے ٹینشن فری ہو کے بیٹھیں۔ اور میں اور مزاج کا بندہ ہوں، اللہ کے فضل سے اندر باہر سے مسلمان قسم کا مولوی ہوں، اور میں مسجد میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، میرا ایک جملہ یاد رکھنا، ٹی سی کی لعنت سے پاک ہو کر جو کسی کو نبی کی اولاد سمجھ کے عزت کرے گا، مدینے والا اسے بے عزت نہیں ہونے دے گا۔ یہ آصف بیٹھا ہے، اتفاق سے اس مظلوم کی 2 شادیاں ہیں، اس سے طلاق کی قسم اٹھوا لیں۔ حضرت اگلی گاڑی میں تھے، میں پچھلی میں اسے کہہ رہا تھا، یہ جو حضور کی آل کا 15ویں صدی میں یوں ادب کریں، ان کو آقا نے ویسے ہی بخشوا لینا ہے۔ کیوں بھئی آصف؟ اب یہ نہیں کہ میں ادھر کہہ رہا ہوں، پھر میں نے کہا دیکھو پیر جابر شاہ صاحب قبلہ کی گاڑی کے آگے پیچھے دوڑ رہے ہیں پھول، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علاقے میں نبی کا بیٹا آ گیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جو آپ کے بچوں سے پیار کرے وہ آپ کو اچھا لگتا ہے، تو جو مصطفیٰ کے بچوں سے پیار کرے، اور میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اس کو ذہن میں رکھیں، ذہن میں کوئی خباثت نہ ہو، پلیدی نہ ہو، ریاکاری کی لعنت نہ ہو،
بندہ یہ نہ دیکھے جی نفلیں کتنی پڑھتے ہیں، ان کی نمازیں کتنی ہیں، تہجد کتنی ہے، وہ عبادت تو کوئی جولہا بھی کر سکتا ہے، خون محمد تو نہیں نہ ہو سکتا۔ سید کی عزت اعمال دیکھ کے نہ کرو، مدینے کا تاجدار دیکھ کے کرو، صرف اولاد رسول سمجھ کر۔ جن کو یہ بات سمجھ آئی ہے وہ اونچی آواز سے بولیں، صرف اولاد رسول سمجھ کر بس۔ اور میں صرف حضرت کی بات نہیں کر رہا، جو بھی سید ہو، اولاد حسن ہو یا اولاد حسین۔ اور میں اس پر ایک ہی جملہ کہوں گا، اگر کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا، وگرنہ بالکل نہ بولنا۔ اولاد حسن ہوگی تو خوشبو حسن آئے گی، اولاد حسین ہوگی تو خوشبو حسین آئے گی۔ اور اگلا جملہ کہہ دوں، خوشبو حسن ہی خوشبو محمد ہے، خوشبو حسین ہی خوشبو محمد ہے۔ سید کی عزت کرنے والا کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور کسی ذلیل کو خدا سید کی عزت کرنے ہی نہیں دیتا۔ کسی ذلیل کو خدا سید کی عزت کرنے نہیں دیتا، اور جو سید کی عزت کر لے مدینے والا اسے ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک بالکل ابتدا میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اربعۃ انا لہم شفیع یوم القیامہ، 4 بندے ہیں قیامت کے دن مجھ محمد کے ذمے آ گیا کہ انہیں بخشواؤں گا۔ میرے نبی کا وعدہ سچا، ابو جہل بھی کہتا تھا زبان محمد سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ ہمارے نبی کی صداقت کا زمانہ معترف ہے۔ فرمایا 4 بندے ہیں، میں ان کو بخشواؤں گا قیامت کے دن، شفاعت کروں گا، اور جس کی شفاعت میرے آقا کریں گے اللہ اس بندے کے گناہ نہیں دیکھے گا، شفاعت مصطفیٰ دیکھے گا۔ بخشے جانے کے لیے حضور کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرا ہے کافی ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ساتھ پڑھ دیتا ہوں تاکہ تسلی ہو جائے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کل، محبوب آپ فرما دیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گنہگار غلامو۔ آپ اگر ادھر بیٹھے ہو تو ذرا اس کو دل میں جگہ دو، ان گنہگاروں کے مقدر کو سلام جن کو نبی اپنا غلام کہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ کمینے بندے سے تعلق شو مجمع میں کوئی نہیں کرتا، کسی چور کا کوئی یار نہیں بنتا، ڈاکو کا کوئی یار نہیں بنتا، شرابی کا کوئی یار نہیں بنتا۔ کہتا ہے گندے بندے سے دوستی شو کریں، کہیں گے واہ واہ عزت والا بندہ ہو کے دوستی ان سے رکھ رہا ہے۔ اب ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں اس نبی کا میلاد نہ بناؤں جو گندوں کو بھی کہہ دے کہ یہ میرے ہیں۔ اگر آپ کو سکون آیا ہو تو بولیں، بڑی تسلی ہوتی ہے۔ کتنا لجپال نبی ہے، کتنا لجپال نبی ہے جو گنہگاروں کو بھی کہے میرے، اور قرآن ہے محبوب کہہ دے اے میرے گنہگار غلامو۔ اچھا یا اللہ یہ کہنے کے بعد کہوں کیا؟ اور میں ان کو کہہ دے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جائیں۔ اب ذرا سنیے اس کا مطلب کیا ہے۔ فرمایا محبوب گنہگاروں کو ایک مرتبہ اپنا کہہ دے، جو میرے نبی کے ہیں وہ بولیں، باقی کوئی بندہ نہ بولے۔ خدا کی لعنت اس پر جو کہتا ہے نسبت کیا فائدہ دیتی ہے۔ میں نے کہا گنہگار کو نبی اپنا کہہ دے، رب گناہ نہیں دیکھتا، محمد کی نسبت سے رحمت کمی برسانا شروع کر دیتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ سارے گناہ بخش دے گا۔ چلو میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کا پتہ نہیں تھانہ جو بھی ہو، ایس ایچ او آئے اعلان کروا دے کسی چور کو نہیں پکڑا جائے گا، چوریاں تو ختم ہو جائیں گی نا۔ ڈاکو موج کریں، ڈاکے ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے اچھا ایس ایچ او ہے، ایس ایچ او تو آ کر روب جماتا ہے، میں نشہ بیچنے والوں کو نہیں چھوڑوں گا، چوروں کو نہیں چھوڑوں گا، تب سکون میں امن ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے۔ میں نے کہا یا اللہ حد ہو گئی، نبی کو بھیجا ہے قوم کو نیکی پہ لگاؤ، برائی پہ روکو، قرآن میں ان کی سزائیں سنائی ہیں، ادھر محبوب سے کلوا رہا ہے۔ کہہ دے اپنے محبوب اپنے گنہگاروں کو نہ گھبرائیں بخش دوں گا۔ یا اللہ مجرم تو چوڑے ہو جائیں گے، یہ تو کام ہی سارا الٹا ہو گیا۔ گناہگار کہیں گے بخشے جائیں، فرمایا چپ کر،
تیرا کیا مطلب ہے تقوی کی خاطر محمد کے دامن کی ویلیو نہ بتاؤں؟ نیکیوں کا چرچا ہو اور محمد کے دامن کا چرچا نہ ہو، محبوب اعلان کر دے سزا دوں گا ان مجرموں کو جو تیرے نہیں ہوں گے، بخش دوں گا ان کو جو تیرے ہوں گے۔ اچھا اے جڑے بندے بیٹھے ہو اتفاق نال چھوٹی جی مسجد ہے، تسی سارے میری نظر ہے چو، یہ جڑے بندے تسی نہیں بول دے تسی کسی اور علاقے چو آئے ہو؟ اللہ دے بندے ہو، خدا رسول دی رحمت تے بولیا کرو، جنہ حضور دا صدقہ بخشیجنے ہو بولو، باقی کوئی بندہ نہ بولے تاکہ میں نو احساس ہوئے کتنے بندے ہو جڑے نبی پاک علیہ السلام دے لنگر چو بخشیجنا چاہتے ہو۔ میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی قسم کلیجہ ٹھنڈا نہ ہو، میرا جملہ واپس کر دینا۔ پتہ نہیں ان مولوی کو کیا ہو گیا، دماغ میں خشکی ہو گئی ہے، شیطان کی شاگردی میں آ گئے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے گنہگار بخشے جائیں گے اس کی آل، اگر سمجھ آئیے تو اونچی آواز سے بولیں، اس کی آل نہیں، ابھی نہیں مزہ آیا، اس کی آل، اور اونچی آواز سے بولیں، اس کی آل۔ میں پھر یہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں، خدا کے لیے اس کو سمجھو، ارے جن گنہگاروں کو نبی اپنا کہہ دے وہ بخشے جائیں، اور جو ہوں ہی اولاد محمد۔ میرے پاک نبی نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں جن کی میں خود شفاعت فرماؤں گا۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا المکرم لذریتی۔ میں بڑا سادہ ترجمہ کروں گا، آپ نے بھی پیار سے سننا ہے۔ فرمایا جو میرے بچوں کی عزت کرے گا میں محمد اسے بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ آپ سارے جب آپ ریلیکس ہو جائیں نا، میں تو سیدوں کا نوکر ہوں، میری عادت نہیں ہے باتیں زیادہ کرنی، ان کو بھی پتا ہے کہ میں ان کا نوکر ہوں، میرا خدا بھی جانتا ہے، میرا رسول بھی جانتا ہے۔ سید نال 2 نمبری اس واسطے نہیں ہو سکتی، انہاں دی نوکری کری دی حضور دی خاطر، جے 2 نمبری ہوئے حضور ہی قبول نہ کرن تے نوکری بھی گئی۔ سید نال چبل نہ ماری، وہ کوئی پاگل دا پتر ہے جڑا 4 پیسے دی خاطر پیران دے نال جڑا پڑے، مدینے والا تے دل دی دھڑکن نو جاندا ہے۔ سید نال تعلق او رکھی، مدینے ڈیری صاف جاوے۔ پھر سنیے، المکرم لذریتی، فرمایا جو میرے بچوں کی عزت کرے گا میں محمد اسے بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا میری طرف دیکھیں، شاہ صاحب آپ کے علاقے کا نام کیا ہے؟ درکالہ۔ درکالہ میں شاہ صاحب تشریف لائے، آپ نے جگہ جگہ پر پھول برسائے، آپ نے شاہ جی کی ہے عزت، حضور فرماتے ہیں میں بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ اب اگر آپ میں جان ہوئی تو سمجھیں اس کو، اس کا مطلب یہ جب آپ پھول برسا رہے ہیں تو آقا خود دیکھ رہے ہیں۔ سید کی عزت ہوتی رہے ادھر اور حضور کو پتہ ہی نہ ہو تو پھر شفاعت کا وعدہ کیسے پورا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی جب کوئی آل رسول کی عزت کرتا ہے، مدینے کے تاجدار اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگلا جملہ بھی بتا دوں، پیار کرنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں، جلنے والوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ جو سید سے جلے گا اسے جلنا پڑے گا، اور جو سید سے پیار کا رشتہ رکھے گا اس کی قبر کا ضامن بھی میرا محمد ہے، اس کی حشر کا ضامن بھی میرا محمد ہے۔ المکرم لذریتی، فرمایا میرے بچوں کی جو عزت کرے گا میں اسے بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ ذریت کہتے ہیں اولاد کو، اولاد کی عزت۔ تو جتنی سید ہیں اولاد رسول ہیں یا نہیں؟ میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں جو سید ہیں، اور اگر آ کر کوئی گھس جائے تو نبی اس کو اولاد میں تھوڑا شامل کر لے گا، اس کا بیڑا ہی غرق ہوگا۔ جو بھی سید ہے، حضور نے فرمایا میری اولاد کی عزت کرے میں بخشواؤں گا۔ اچھا آپ سارے آپس میں طے کر کے مجھے بتائیں، جو اولاد کی عزت کرنے والوں کو بخشوائے گا پھر اولاد پہ نبی کتنا کرم فرمائے گا؟
ایک بزرگ ہیں علامہ یوسف نبھانی نے اشرف المحبت میں لکھا ہے، ان کو میرے آقا کی زیارت ہوتی تھی، وہ مدینہ پاک کے کچھ سیدوں سے نالاں ہو گئے، ناراض ہوئے، طبیعت میں ذرا گڑبڑ پیدا ہو گئی کہ ان کا ذرا عقیدہ نہیں ٹھیک، نبی پاک علیہ السلام کی زیارت ہوئی، حضور نے منہ موڑ لیا، چیخیں نکل گئیں، آقا آپ نے رخ پھیر لیا۔ اب جملہ سننا، میرے نبی نے فرمایا ہم سے ہی جلتے ہو، ہمیں ہی ملنے آ جاتے ہو۔ ہم سے ہی جلتے ہو، ہمیں ہی ملنے آ جاتے ہو۔ سمجھ گئے، آخر ان پڑھ تھوڑے تھے۔ عرض کی آقا ان سیدوں میں تو کچھ معاملات ٹھیک نہیں، پتہ ہے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا او سن، کان کھول کے سن لے، بیٹا بیٹا ہی ہوتا ہے، نیک ہو یا اس میں کوئی کمی رہ جائے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیا؟ فرمایا اکرموا اولادی، میری اولاد کی عزت کرو، الصالحون للہ، جو تمہاری آنکھ میں تمہیں نیک لگیں، متقی لگیں، پرہیزگار لگیں، عالم فاضل تہجد گزار جن کی نفلیں گن گن کے تمہیں نیک لگیں، ان کی عزت کر لینا خدا کی رضا کے لیے۔ وَالطَّالِحُونَ لِی، جو تمہاری نظر میں میلے لگیں انہیں میرا بیٹا سمجھ کے عزت کر لینا۔ اگر آپ کو سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولو۔ جس ذات میں نبی کا خون ہے، نبی کا آرڈر ہے، اگر تو نوکر ہے نبی کا، تجھے عزت کرنی پڑے گی، چاہے اعمال کی وجہ سے کر لے، چاہے مدینے کے تاجدار کی وجہ سے کر لے۔ اور میرے آقا کی اولاد، ذرا دھیمے لہجے میں ایک بات کہوں، جب رسول اللہ علیہ السلام کے شہزادے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا تو کافروں نے بکواس کی، محمد کا نام و نشان مٹ گیا، نرینہ اولاد ہی نہیں رہی۔ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر۔ ایدہ ترجمہ میں سادہ جی کرنے لگا، اللہ فرمایا سونے آئے تینوں آدھے نشان مٹ گیا، اتنا اولاد دے ساں سارے گستاخ ساڑ چھڑ ساں، ہر پاسے تیرے بال ہو سن۔ بڑے ڈھلے بولے واللہ دی قسمیں، میں تے پنجابی بھی اس واسطے بولی سی شاید تسی سواد لو، انہاں آکھیا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ نے فرمایا نہیں سونیا بکواس کر دیں، انا اعطیناک الکوثر، تجھے بہت زیادہ آل دوں گا، بے حساب آل۔ ادھر میرا جملہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا ہوں، اسے پیار سے دل میں بٹھانا۔ یزید اپنی فوج سمیت نبی کی آل کو ذبح کر کر کے خود مک گیا ہے، سید تو کوئی نہیں مکے۔ اے جنہیں سیدہ نال متھا لایا ہے او دا ککھ نہیں رہا، بچے اوہی ہے جنہیں محمد دے بالاں دی نوکری کیتی ہے۔ اور اگلا جملہ جڑا نا او ذرا پیار لے، فرمایا سونیا تیری آل بہت دیاں گا، تیرا نشان نہیں مٹن دیاں گا۔ میں تے اے جملہ آکھن تو بعد نا میری اپنی طبیعت بھی آخر مسلمانہ والی طبیعت ہے، ذوق لین لگی، اے دا مطلب ہے نبی دی آل تے نبی دے نشان دس دی ہے۔ اے تو آڑے جو جنہ دی زبان نو شریعت اجازت دے وے سبحان اللہ آکھن دیو سارے آکھ لگو، تے کچھ لوگوں نے بچارے اینج نہ کرو، اینج کرن دا بڑا وقت پہ ہے، اے جتے بولن دا وقت ہو تے بولیا کرو۔ پھر سنو توجہ نال، فرمایا سونے اتنا اولاد دیاں گا کہ تیرا نشان باقی رہے گا۔ اوے اللہ دے بندے ہاں، چودھری دا پتر ہوئے تے چودھری دا نشان ہوندہ ہے، راجے دا پتر ہوئے تے راجے دا نشان ہوندہ ہے، مولوی دا پتر ہوئے تے مولوی دا نشان ہوندہ ہے، محمد دا پتر ہوئے تے نشان بھی مصطفیٰ دا ہی ہوندہ ہے۔ میں چاہنا اگر سارے بندے جاگ دے بیٹھے ہو کری سجا چکو میں ایک گل کرنے لگا، ماشاءاللہ بس میرا دل خوش ہوگا، ہاتھ تلے جان دو، پھول گلاب کا ہوگا تو خوشبو بھی گلاب کی ہوگی، اور بیٹا رسول کا ہوگا تو مہک بھی محمد عربی کی ہوگی۔ اولاد میں باپ کا خون ہوتا ہے،
اسی طرح ہی ہوتا ہے یا اس علاقے کوئی اور مسئلہ ہے؟ تسی بالکل انج پہ جاندے ہو نا، اللہ معاف کرے۔ اولاد میں باپ کا خون ہوتا ہے، میں جس کا بیٹا ہوں اس باپ کا خون، اللہ کا فضل ہے غلام حسین کا بیٹا ہوں۔ میرے باپ کا نام غلام حسین تھا اور شاید مجھے پاک حسین کی غلامی وراثت میں ملی ہے۔ سنیے، جس کا کوئی بیٹا ہوتا ہے اس میں خون اسی کا ہوتا ہے۔ سمجھاؤ ان پاگلوں کو، جو بیٹے رسول کے ہیں تو خون بھی تو رسول کا ہی ہے۔ فرمایا المکرم لذریتی، جو میرے بچوں کی عزت کرے گا میں محمد عربی اسے بخشوا لوں گا۔ دو چار پھول سٹن نال، پیروں دے گوڈیاں دے ہاتھ رکھن نال نبی دی شفاعت لب جائے، کام سستا نہیں۔ بڑا ہولے بولے ہو، ہولے بولے ہو۔ نہیں، میں ایک اور جملہ آکھنا چاہنا، اگر تو سمجھ آوے تو پھر بولنا، نہیں تو بالکل نہ بولنا، میں بھی تقریر پھر اگاں کروں گا، تو انہوں سناواں گا نہیں۔ کیس ہوئے تکڑا، جج ہوئے سخت، تے بندہ ہوئے پھسیا، کہندہ یار کوئی وکیل لب جائے، تے اتنا دیر فریج وکیل لب جائے، وہ آکے تیرا کیس میں لڑاں گا، انہیں آکے میں کیتا کیے، انہیں آکے تو میرے پتر دا بیلی ہیں، پھس گئے ہیں تو کوئی گل نہیں، کیس میں لڑاں گا۔ انہیں آکے پاکستان دا نمبر 1 وکیل میرا فری کیس پہ لڑدا ہے، میں او دے پتر دا کلاس پھیلوں، مقدمہ بھی انشاءاللہ جت لانگے، جج دی سختی بھی گئی، جج نے بھی ایتھے رہن دے، 1 نمبر وکیل نے بھی ایتھے رہن دے، مقدمے نے بھی ایتھے رہن دے۔ عدالت ہوئے خدا دی، مقدمہ ہوئے تیرے میرے گناہاں دا۔ میں پھر رک گیا اس واسطے کہ تساں دا سیداں دا اتنا استقبال کیتا ہے، میرا کلیجہ ٹھنڈا کیتا جو ہن ساڑو تے نہ مینوں، میں تو خدا دی قسم تہاڈی جڈوں قدر کیتی ہے، تہاڈے پٹھ پیچھے میں کہندا ہاں میں گواہ ہاں، اور میرے سر تے قرآن رکھو، میں اللہ دی عزت دی قسم چک کے آکھن لگا، جنہیں حضور دے بالاں دی عزت کر لئی وہ حشر کی بے عزت نہیں ہوڑ لگا۔ اور سنو، مقدمہ کیے، بندہ گناہگار، عدالت پروردگار دی، تے بندہ کمبن دے پتہ نہیں کیا بن سی۔ حضور نے فرمایا نہ گھبرا، تیرا کیس میں محمد دے ذمے آ گیا۔ جڑا نبی دے ذمے لگنا چاہتا ہے وہ بولے، تیرا کیس میں محمد دے ذمے آ گیا۔ آقا تہاڈی لجپالی میں کیتا کی ہے؟ فرمایا تو جدوں میرے بالاں دی عزت کردا سے میں محمد ادوں دا اپنے کھاتے پا لیا ہے۔ پیار دا جملہ آکھن لگا، بنگالی شریف دے اندر نبی پاک دی آل دا او درخت لگا جے، او دے چھاں وچ رہنا نہ ایتھے دھوپ لگ سی نہ حشر وچ دھوپ لگ سی۔ فرمایا المکرم لذریتی، جو میرے بچوں کی عزت کرے گا میں اسے بے عزت نہیں ہونے دوں گا۔ اگلی بات فرمایا والمحب لہم بقلبہ ولسانہ، اور جو ان سے پیار کرے زبان سے بھی دل سے بھی۔ اس طرح دا پیار نہ ہوئے، ایتھے ہی ہوئے تے ایتھے دل چ ہوئے تے زبان ہلے کیوں نہ۔ میں ذرا پیار دا ایک جملہ آکھاں، پیار تے پہاڑ نہ ہو جائے انہوں نچن دا والا آ جاندے، اے کیوں جا عاشق جڑا بول نہ سکے۔ بعد ہوندے نے پیار دے کنے آن بیٹھے رہندے نے، اللہ حضور نے فرمایا نہیں، دل چ ہوئے زبان بولے۔ اے تسا نعرہ لاندے ہو نا حیدر حیدر دا، کلیجہ ٹھنڈا ہو جاندا ہے، بھئی وچ بھی حیدر تے زبان تے بھی حیدر۔ تے نبی بھی یہی چاہتے ہیں، او دی شفاعت کراں گا جڑا آل دے نال پیار کرے، دل بھی پیار نال پھیل ہوئے تے زبان بھی گنگی نہ ہوئے، سیدہ دی خاطر بولے بھی صحیح۔ تیسرا بندہ حضور نے فرمایا وسائلہم فی امورہم، جڑا میرے بالاں دے کام کرے۔ اے بچہ بیٹھا ہے خادم پیراں دا،
انہوں نے کیا انہوں نے کہ کھانا کھا لو، انہوں نے کہا میں پیروں نو کھواساں. میں کہا یہ بھی بڑا اچھا سودا کرن دیا ہے. سرکار نے فرمایا وسائی لہم فی امورہم، جڑا میرے بالاں دے کام کرسی نا میں محمد اس نو بھی بخشواساں. میں ذرا سارے دا چہرہ ویکھ لواں، خوشی سارے نو ہوئی ہے. یہ مطلب ہے کوئی لنگر دیاں لکڑاں لے کے جاوے، کوئی لنگر دے برتن دھوے، کوئی لنگر دیاں دیگاں پکاوے، کوئی لنگر دے جناب دسترخوان وچھاوے، کوئی پیرہ دے گھر جھاڑو دے، کوئی مزار دے اتے صفائی کرے، کوئی مہمانہ دی خدمت کرے. حضور نے فرمایا جڑا میرے بالاں دا کام کرے گا نا میں محمد عربی دے ذمے آ گیا، آپ بخشواساں. لوگ قاری صاحب اگر تسی بھی محبت نال سن کے ایتھے رکھو گل تے توانے نال بھی کرن لگا. نبی پاک نے دس دیتا ہے میرے بال تنخواہ نہ بھی دین تے میں آپ دے ساں. تسی سید نال پیار کرنا ہے حضور دا بال سمجھ کے، باقی تسی جانو تے مدینے والا جانے. اگلا جملہ جی حدیث دا ایک رہ گیا ہے والقاضی لہم حوائجہم، جے کدے سید نو لوڑ پہ جائے پھر مال نہ ویکھے، مدینے دا تاجدار ویکھے. یہ مال سب سے مشکل مسئلہ ہے. دیکھو نا یہ ظالم جیب دل کے اوپر لگی ہوئی ہے، اے ہاتھ پاؤ تے دل نو پیندا ہے. اچھا دوسری تسی بالکل دوسرے پاسے ویکھو، ایویں ہاتھ پاؤ مسجد نو چندہ دینا ہوئے، انگلاں بھی نام مراداں دیاں اکھاں نے 100 والے نوٹ نو تے نہیں پڑھ دیاں، جان بھی حاضر. ہائے حضور نے فرمایا نہیں میرے بالاں نو لوڑ پائے جائے. تواڈے جو جڑا بندہ بول سکتا ہے او بولے، باقی نہ. میرے بالاں نو لوڑ پائے جائے والقاضی لہم حوائجہم، نس نس کے آکے قبلہ گالی کوئی نہیں، قبلہ گالی کوئی نہیں، قبلہ گالی کوئی نہیں. فرمایا جے انج کرے گا نا تے میں محمد بھی حشر تیری حاجت رہن کوئی نہیں دیا گا. جڑا پاک نبی دی اولاد دی عزت کرے، جڑا پاک نبی دی عزت دی خاطر بولے، جڑا محمد عربی دی آل نال پیار کرے، جڑا نبی پاک دی آل دے جھاڑو دے وے، جڑا نبی پاک دی آل دیا حاجتاں پورا کرے، میرے نبی دا فرمان ہے میں او دی شفاعت کراں گا. جدی شفاعت میرا نبی کرے گا او کدے بے عزت نہیں ہوئے گا. میں مشورہ دینا چاہنا لوکو اگر عزت چاہتے ہو محمد دے بالا دے کمی بڑھ جاؤ، مدینے والا عزت کمی نہیں آن دے گا. تواڈے جو جڑا بندہ نبی دی آل دا نوکر ہے اونچی آواز نال بولے سبحان اللہ. اور میں چونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک کی بات کر رہا تھا، ان کے نام کی مسجد ہے نا، تو سیدنا صدیق اکبر نے پتہ ہے امت کو کیا وصیت کی ہے؟ ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ. جب نبی کے گھر والوں کا مسئلہ آئے صرف آل نہ دیکھنا، پہلے سرکار دیکھنا. صدیق اکبر نے کہا آل سے پہلے سرکار دیکھنا. ارے جسے سرکار کا حیا ہے اسے آل کا حیا ہے، جسے سرکار سے پیار ہے اسے آل سے پیار ہے. جو نبیوں کے قائد کا نوکر ہے وہ محمد کی اولاد کا بھی نوکر ہے. اور کان کھول کے یہ جملہ سن لو، کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا. سارے نبیوں میں مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، اور پوری دنیا میں محمد کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے. آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ. کہ میرے نبی کی اولاد، آپ کو بتاؤں کیسے کیسے لوگ اور کیا کیا نوکری کرتے تھے. حضرت سیدنا امام حسین علی مقام علیہ السلام ایک جنازے میں تشریف لائے. اے میرے وال تک کو جڑی گل میں کرن دیا، بات امام حسین کی اور آپ کی توجہ ادھر ادھر کیوں جائے؟
امام حسین جنازے میں تشریف لائے، جنازہ پڑھا کے سواری پہ سوار ہوئے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کا صحابی حضرت امام حسین پاک کے جوڑوں کو اپنے کپڑے سے صاف کرنے لگا۔ عمر میں تو حضرت ابو ہریرہ بڑے ہیں، میرے پاک حسین نے کہا چچا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جوڑے صاف کر رہے ہو؟ حافظ الحدیث ابو ہریرہ، نبی کی صفا یونیورسٹی کا عظیم المرتبت طالب علم ابو ہریرہ، جو نہ محنت کرے نہ مزدوری، بھوکا رہنا برداشت کر لیتا تھا، محمد عربی کی کلاس سے غیر حاضر نہیں ہوتا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں اور اس کو ذرا ذہن میں رکھنا، نبی نے جو کلاس تیار کی ہے اس میں آل کا بے ادب کوئی نہیں تھا۔ لعنت اس مولوی پر جو اپنے شاگردوں کو آل کا بے ادب بنائے اور خود بھی بے ادب ہو۔ حضرت ابو ہریرہ صحابی ہیں، اور میں صحابی کے لیے ایک بات عرض کر دوں، جتنے مرضی ولی اکٹھے کر لو صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ صحابی اعمال سے نہیں بنتا، صحابی تو رخ یار کے دیدار سے بنتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ کی عظمت کو سلام، میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کر رہا ہوں جناب ابو ہریرہ کو۔ وہ حضرت ابو ہریرہ حضرت سیدنا امام حسین کے جوڑے صاف کر رہے ہیں، جوڑے صاف کر رہے ہیں۔ پوچھا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا حسین زمانہ تجھے نہیں جانتا، اگر جانتا ہوتا تو زمین پہ نہ چلتا، لوگ لیٹ جاتے کہتے ہمارے سینے پہ لات رکھ، پاؤں رکھ، تیرے قدموں کے نشان ہمارے سینے پہ لگے۔ اور یہی جناب ابو ہریرہ تھے، بیمار تھے، مروان خبیث لعنتی آ گیا پوچھنے کے لیے، جیسے ہی آیا حضرت ابو ہریرہ نے امام حسن کا ذکر شروع کر دیا، امام حسین کا ذکر شروع کر دیا۔ اب مروان سے کہاں برداشت ہوتا؟ مروان کہنے لگا ابو ہریرہ میں جب بھی تجھے ملتا ہوں حسن حسن کرتے ہو، حسین حسین کرتے ہو، اب بھلا کوئی بات ہے؟ آپ پہلے لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا کیوں نہ حسن حسن کروں، کیوں نہ حسین حسین کروں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میرے پاک نبی کی زبان حسن کے منہ میں تھی، میرے پاک نبی کی زبان حسین کے منہ میں تھی۔ ارے جس ابو ہریرہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو حسن کو زبان محمد چوستے ہوئے، حسین کو زبان محمد چوستے ہوئے، وہ حسن حسن حسین حسین نہ کرے تو اور کیا کرے؟ ہم جس امام کے مقلد ہیں اس امام کا نام ہے امام اعظم نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ، ہم اس کے مقلد حنفی ہیں۔ اور امام اعظم کی عادت کیا تھی؟ انہیں جب کبھی دیکھا جاتا اکثر اوقات حضرت سیدنا امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں زیارت کے لیے جاتے، تو کوئی ایک دواری نہیں، بار بار جاندے سن، تو صرف جاندے نہیں سن، بار کھلوتے ہوئے خلیفیاں دی خدمت بھی کردے سن۔ ویسے میں تو انہیں ایک مشورہ دیا، خلیفے نال بنا کے رکھو، استانے تے بندہ عزت نال آندا جاندا ہے۔ پیر تے پھل ہوندا ہے، خلیفیاں والے کنڈے پار کر لو، نہیں تے میں بعد آکھنے حضور دا رویہ نہیں سی ٹھیک، اے بڑے عجیب توپے ہوندے نے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہد الانبیاء، آپ تشریف لے گئے ملتان حضرت غوث باولک زکریا ملتانی کے پاس۔ حضرت غوث باولک زکریا ملتانی اندر تھے، مل نہیں رہے تھے کسی کو۔ آپ نے خلیفے کو کہا کہ جاؤ جا کے انہیں بتاؤ بار مہمان ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت نہیں ملتے کسی کو۔ انہوں نے نہیں پتا بھی آپ خلیفے والے نے، او نہ پھر انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا وہ کسی کو نہیں ملتے۔ آپ کو تو پتا تھا نا پھر خلیفوں سے کیسے، انہوں نے کہا جا کے بتاؤ فرید آیا ہے۔ اندر بتایا غوث پاک باہر ہے۔ حضرت غوث باولک زکریا ملتانی کو بابا فرید نے دیکھا، فرمایا رو کیوں رہے ہو؟ کہا وہ جو ہمارا لنگر کی روٹیاں پکانے والی عورت ہے نا، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ دوزخن ہے، رو اس لیے رہا ہوں کہ پکائے لنگر کی روٹیاں جائے جہنم میں۔ بابا صاحب نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسے کو پانی کا لوٹا بھر لائے۔ وہ پانی کا لوٹا بھر لائی، بابا صاحب یوں ہاتھ دھوتے رہے، ادھر ہاتھ کیا دھوئے، اس کی پیشانی دھو ڈالی۔ حضرت غوث باولک زکریا ملتانی کو فرمان لگے اب دیکھو
دیکھا تو وہ ختم. فرمایا ایویں پر روندے سو, اتنا ہی تو دیر لگتی ہے, جہنمی تو جنتی بنا دے. حضرت امام باقر علیہ السلام کو, اچھا خلیفوں کی بات بتاؤں, خدمت گزار ہوتے ہیں نا. امام باقر کا بھی خلیفہ تھا اور وہ تھا نابینا. نابینے بندے میں نا بڑی ٹھڑک ہوتی ہے, وہ گل گھٹ کرتا ہے, سواد زیادہ لینا ہے. وہ پیروں کو بیٹھا ہوا, حضور آپ ٹھیک ہو, انہیں ہلن چاسی ہے نا. تے او جڑا نابینا سی نا, او دی نابینے ہون تو ساڈیاں اکھاں قربان, جڑا امام باقر دے پیر دباندا ہوندا سی. ذرا ہوں پھر گل اس پاسے نکل پے تے اگلی گل کریں. پتہ امام باقر پاک کون نے؟ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نبی پاک دے صحابی نے, سرکار دے کول آئے. نبی پاک علیہ السلام دی گود مبارک وچ امام حسین بیٹھے سن, جو حسین پاک دا بچپن سی. فرمایا جابر میرے اس پتر دا پتر ہوئے گا علی, او دا پتر ہوئے گا محمد, تیری او دے نال ملاقات ہوئے گی, میرا سلام کہہ چھڈی. میں ذرا دوبارہ دہران لگا, اگر تانوں سواد آوے تو بولے اجے. میرے اس پتر حسین دا پتر ہوئے گا علی زین العابدین پاک, او دا پتر ہوئے گا محمد باقر علیہ السلام, تیری او دے نال ملاقات ہوئے گی, میرا سلام کہہ چھڈی. ہن دے کتنے غیب نے؟ پہلی گل, میرا حسین جوانی چڑھے گا, لاڑا بنے گا. پھر اس میرے پتر دا پتر زین العابدین ہوئے گا, او جوانی چڑھے گا, لاڑا بنے گا. پھر او دا پتر امام محمد باقر ہوئے گا, تیری او دے نال ملاقات ہوئے گی, میرا سلام کہہ چھڈی. پتہ نہیں لوگ کیڑا غیب لئی پھر دین. ویسے اگر تسی اجے بھی سارے نہیں بولے, میں تو بڑی ذوق نال گل کیتی ہے. دادا ہوئے جھولی وچ تے پوتے نو سلام, خود سوچ لو پھر محمد دے بال کڈے سونے نے. سبحان اللہ, اچھی آنکھو. اگر اگلا جملہ میں آکھاں سارے بولو تو پھر میں اگلا جملہ آکھاں, اوے نبی دے بال ایڈے سونے نے, حضور نے خود تانوں درود تے نہیں لایا, آپ خود بھی اپنے بالاں نو سلام کردے نے. ایڈا سونا امام محمد باقر, او نابینا غلام, او پہ گھٹے پیر, او پیر دباندے دباندے مزہ پہ لوے. کہندا حضور ایک مسئلہ تے دسو. یہ پھر خلوت دا ٹائم ہوندا ہے خاص, اس واسطے میں کہ خلیفے نو مذاق نہ سمجھیا کرو. جیڑے پل سرات کوئی نہیں نہ لنگا سکدا, خلیفے اینج کر کے لنگا چڑھدے نے. انہاں نال تعلق ٹھیک رکھیا کرو. لوکاں نوں ہوندا میں بڑا وی آئی پی ہاں, خلیفیاں تو زیادہ وی آئی پی نہ بنی, نہیں تے کھ نہیں رہنا. کیونکہ میں خود بھی استانے دا مرید ہاں تے مینوں ساری مشکلات دا پتہ ہے. ہن اگلی گل سنو. حضرت امام باقر پاک دے این گھٹے پیا کہ حضور ایک مسئلہ دسو. فرمایا پوچھو. کہندا حضور اے جڑے اہل بیت دے امام نے, اولاد رسول, اے نبی دے نائب ہوندے نے؟ بھائی جی رلیا ہوا تھوڑا ہے, باقر پاک دے قدمے اج بیٹھا ہے, سوال بھی تو اس طرح نہ کرنا ہے. اے نبی دے نائب ہوندے نے؟ حضرت امام باقر پاک نے فرمایا ہاں نبی دے نائب ہوندے نے. اگو پھر گھٹدیاں گھٹدیاں آندا حضور نبی تے پھر انہیاں نوں اکھاں بھی دے چھڑدا ہے. سبحان اللہ, اونچی آواز نال بولو. نبی تے پھر انہیاں نوں اکھاں بھی دے چھڑدا ہے. امام باقر نے فرمایا ہاں دے چھڑدا ہے. امام باقر پوچھیا ہن تو پھر کٹی جا رہے ہیں, دس کہنا کہ جان. پر حضور مسئلہ ہی پوچھنا سی. اگوں بھی تے زہرا دا پتر ہے. انہاں فرمایا کنڈی کھڑکا کے جائیں گا کتھے؟ اے ہونے پوچھے نبی دے نائب ہو, نبی دی آل ہو, نبی تے پھر اکھاں بھی دے سکدا ہے. تے ہن اگوں کہنے بس میں ہن جی مسئلہ پوچھے اگاؤ. او اگاں ہویا امام محمد باقر علیہ السلام نے این اکھاں تے ہاتھ پھیریا, این اکھاں تے ہاتھ پھیریا. ہاتھ لگن تو پہلے انا سی, ہاتھ لگیا تے دو اکھاں نال ویکھن لگ گیا. اچھا یار ایک منٹ اے نا اس سارے دا منہ حضور خود ویندے پین. جڑے تسی حیدر حیدر تے نہیں بول دے, اے نہ ہوئے نبی تواڈے تو نظراں پھیر لوے. ہاں حیدر حیدر تے سارے. ایک منٹ میں بولنا, حیدر حیدر جڑا مولا علی دا کچھ لگدا ہے ہاتھ چک کے بولے. اچھا ایک منٹ ٹینشن فری ہو جاؤ. میرے پاک نبی نے فرمایا ذکر علی عبادت, علی علی کرنا عبادت ہے. میں کلمہ پڑھ کے آکھن لگا اگر میں جھوٹ
مولا میں مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوئے علی علی کرنا عبادت ہے اگر کوئی بدبخت اس نو رافضیت آکھے اودی حرام زدگی تے خباثت ہے اسی کسے خبیث تے آکھے نہیں لگ دے جیواں گے علی علی کر کے مراں گے علی علی کر کے اٹھاں گے علی علی کر کے جڑا حیدر حیدر کرنا عبادت سمجھدا ہے وہ نعرہ لاوے چکو ہاتھ جنہ دا اپنا ہاتھ ہوئے چکو ہاتھ جنہ دا اپنا ہاتھ ہوئے میں ذرا اٹھ کے ویکھ لواں کسے تھلے تے نہیں اے شاید تسی سمجھو مولوی صاحب جذباتی ہو کے چکوائے نہیں بالکل جذباتی بھی میں ہویا اس واسطے کہ مومن بغیرت نہیں ہوندا جذباتی بھی ہویا پر جذبات وچ میرا ہوش سلامت ہے مولا علی دا ہاتھ چک کے نبی نے اپنا ہاتھ اونچا کر کے فرمایا سی من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو جیدہ میں مولا ہو دا علی مولا جڑے بندے پانچ تے نہیں آئے ہو نا صرف میں انہوں نے کہنا 5 باری تے کہہ چھڑو حضور نے فرمایا جیدہ میں مولا ہو دا ہاتھ بھی چکو نبی دی سنت ہے جیدہ میں مولا ہو دا 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 اس کا مطلب کیا ہے میں کہ کسی پلید کو نہیں سمجھ آتا حضور کی ہر نوکر کو سمجھ آ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے جو نبی کا ہے وہ علی کا ہے جو علی کا ہے وہ نبی کا ہے جس دل میں نبی ہے اس دل میں علی ہے جس دل میں علی ہے اس دل میں نبی ہے جہاں علی وہاں نبی جہاں نبی وہاں علی جس دل میں علی نہیں ہوتا اس دل میں نبی نہیں ہوتا ارے سیدھا جملہ کہہ دوں جس زبان پہ یا نبی ہوتا ہے اس زبان پہ یا علی ہوتا مشورہ دینا انے ہو آل کو لاؤ تاکہ انے نہ رہو اگر آئی ہوئے سمجھ تو اچھی آواز نہ بولو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساڑھے امام او امام باقر دی زیارت کرن جاندے سن علیہ السلام تے نال بار خلیفیاں دی خدمت بھی کر سن کسے پوچھیا ایڈے وڈے امام ہو کے نالے انہاں دے نوکراں دی خدمت کرتے ہو تے نالے انہاں دی زیارت کرن خیریت ہے آپ دا جواب سنو فرمایا جس ویلے تڑپ پیدا ہوندی ہے نا حضور دے دیدار کرن دی میں باقر پاک دے آستانے تے ٹر جانا چہرہ باقر دا ویکھنا مزہ نبی دے دیدار دا ہے چلو جتنا آکھ سکتے اتنا ہی سبحان اللہ آکھ لو میں اس کو پھر دہرانے لگا ہوں واہ امام اعظم ابو حنیفہ تیری عظمت پہ صدقے تیری شرافت علمی کو سلام جس ابو حنیفہ کو تصویر امام محمد باقر میں نبی کے دیدار کا مزہ آتا ہے پتہ نہیں اس کی آنکھوں کے سامنے حسین ہو تو حالات کیا ہو اولاد میں باپ ہوتا ہے سن لو پھول گلاب کا ہوگا تو خوشبو بھی گلاب کی ہوگی اولاد رسول کی ہوگی تو خون بھی رسول کا ہوگا خوشبو بھی رسول کی ہوگی یہ پتہ نہیں نوکر بڑے واہ شان کے مالک ہوتے ہیں ایک اور نوکر کی آپ کو بات بتاؤں اس نوکر کا نام بھی چھوٹا موٹا نہیں بایزید بستامی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سلطان العارفین تے انہاں دی شان واسطے صرف ایک جملہ سن لو جڑا حضرت ابو الحسن خرقانی دا ہے کسے پوچھا سی بایزید بستامی کس طرح دے ولی سن فرمایا انہاں تے گل ہی چھڈ جڑا کافر انہاں نو ویکھ لیندا سی کلمہ پڑھ لیندا سی اے تساں ہولے ہولے سبحان اللہ کی
میں حضرت ابو الحسن خرقانی والی گل اجے رہن دینا، میں اور گل دسن لگا. میں لاہور چوں تے میں داتا صاحب دے شہر چوں آیا تے داتا زہرا پاک دے پھل دا گلشن سید السادات اے با یزید بستامی اس جنے دا نا ہے. داتا صاحب فرماندے نے مینوں جس ویلے کوئی اوکھا سوکھا ویلا پیندا سی نا میں با یزید دے مزار تے جاندا سا، میرا بھی کام ٹھیک ہو جاندا سی. ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے داتا جی دے مزار تے جاوے تے او داتا دا کام بن جائے. او با یزید کڈا اونچا ہے. با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جنوں آخرت دی فکر ہوئے نا او با یزید با یزید با یزید با یزید با یزید دا وظیفہ کرے، آخرت جانے تے میں جانا. اسی تے منن والے لوگ ہاں، اسی کسی بزرگ دی گل تے انکار ہی نہیں کردے. میں پوچھیا با یزید بستامی ایڈا وڈا مقام کتھوں لبا جے؟ فرمایا چپ کر، تینوں نہیں پتہ میں پانی بھردا رہا امام جعفر صادق دے گھر دا. چلو تساں جنہ سبحان اللہ نہیں آکھی ظاہر ہے انہاں دا سٹاپ ہونا ہے. تے اس تو میں اگلی گل کرن دیا. میں تواڈے کول پوچھن لگا جڑی پاک بی بی دے بالاں دے ماشکیاں دا ایڈا وڈا مقام ہے، اس زہرا دے گلشن دے پھلاں دا کے مقام ہو سکتا؟ ایک اور بندہ یہ بھی بہت بڑا بندہ ہے، یہ نام ہے حضرت معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پیران دا پیر، داتا صاحب دا پیر، غوث پاک دا بھی پیر. کوئی عام بندے دی گل نہیں میں کرن دیا، غوث پاک دے پیران دا پیر. تے حضرت معروف کرخی اپنے بھانجے تے اپنے خلیفے حضرت سری سکتی نو آدن اور رب کو کچھ منگنا ہوئے تے میرا کہہ چھڑیا گا. اچھی بولو. یہ کوئی بریلویہ نہیں کام کھڑے ہے، پرانا کام ہے. انہاں کہ رب کو کچھ منگنا ہوئے نا تے ڈائریکٹ نہ لگا رہا میرا کہہ چھڑیا گا. اچھا آج کل کچھ لوگوں نے ڈائریکٹ جان دا بڑا شوق ہے. ڈائریکٹ میں کہ یار ایک کوئی ڈائریکٹ ہویا سی تے ویکھیا جے کس طرح دا بیڑا غرق ہویا. او دا نام ہے ابلیس، شیطان. 3 لاکھ سال سجدے کردا رہا. رب نے آکھیا آدم نو جھک، آکھن لگا نہیں یا اللہ اپنے اگے جنہ مرضی جھکا، آتم دے گے میں نہیں جھکدا. رب آکھیا کیوں؟ فرمایا آکھن لگا یہ غیر اللہ ہے. رب آکھیا تیرا بیڑا غرق ہوئے، غیراں دے اگے کون جھکاندا ہے؟ آدم اپنا ہے. تو سمجھ آئی؟ آدم اپنا ہے. انہیں کہا یا اللہ تو بے شک اپنا آکھی جا، میں تے غیر اللہ ہی سمجھنا. اللہ نے فرمایا فخرج منا، دفع ہو جا پھر. اچھا ہے بڑا بغیرت سی، کہنے لگا وہ میرے 3 لاکھ دے سجدے، 3 لاکھ سال میں عبادت کی تھی، مزدوری دے میری، میں چلا جانا. اللہ نے فرمایا میں بے نیاز رب ہاں، تیرے ورگے بغیرت دی مزدوری رکھنا، جا تینوں لعنت دی کمی نہ آسی. ذرا ایک مسئلہ سنو، یا اللہ اس نے کی تھی عبادت، اس نے کی تھی تبلیغ، اس نے فرشتیاں نوں لیکچر دیتے، تنخواہ پہ دینا لعنت دی صورت ہے. یہ سجدیاں دا اجر لعنت، تبلیغ دا اجر لعنت، ماشاءاللہ پڑھان دا اجر لعنت. فرمایا ہاں لوکاں نوں دسنا چاہنا جڑے تبلیغ کردے ہیں ڈائریکٹ ہون گے لعنتی بنایاں گا، سجدے کردے ہیں ڈائریکٹ ہون گے لعنتی بناواں گا. میں رحمت انہاں تے وسانا جڑے محمد دا وسیلہ پڑ گیا. اچھا میں نا شیطان دی ایک گل تے تسی بھاویں ناراض بھی ہو، میں او دی ایک گل تے بڑا خوش ہاں. انہیں آگے کوئی گل نہیں یا اللہ لعنت ملی ہے نا، عقیدہ تے بچ گیا، ڈائریکٹ تے ہو گیا نا. میں نہ نبی دا وسیلہ نہ ولی دا وسیلہ، ڈائریکٹ لعنت ملی ہے. رب آکھیا تینوں لعنتی بنا کے میں 10 چڑساں. خبردار ہوئے عبادت دے نشے جو ڈائریکٹ ہوئے گئے تے شیطان نہ لا چھڑاں گا. اگر نبیاں تے ولیاں دا دامن پھڑ کے آئے پھر اعمال نہیں ویکھاں گا، وسیلہ یار ویکھاں. ہن حضرت معروف کرخی سری سکتی نو فرمان لگے رب کولو جدوں کچھ منگنا ہوئے میرا نہ کہہ چھڈی. یار کڈی پہنچ والے بندے نے. تو جو آکھیں گا رب دے چھڑے گا. میں دوبارہ آکھن لگا میرا نہ کہہ چھڑی، جو آکھیں گا رب دے چھڑے گا. رب میرا وسیلہ رد نہیں کردا. میں پوچھے حضور معروف کرخی سرکار بڑی پہنچ ہے تہاڈی، کس طرح پہنچے ہو؟ فرمایا تینوں نہیں پتا میں چوکیدار ہاں امام علی رضا دے گھر دا. تواڈے تے جنہ سبحان اللہ نہیں آکھی انہاں کولو خدا پوچھے. پھر اچھی آواز نال بولو. میں پوچھنا چاہنا
آل دے ماشکی دا وسیلہ بھی رد نہ ہوئے، آل دے چوکیدار دا وسیلہ بھی رد نہ ہوئے، تے جڑا حشر دیاڑے رب دی بارگاہ جا کے مولا میرے پلے اور تے کچھ نہیں، محمد دی آل دا پلہ پھڑ کے تیری بارگاہ میں جایا۔ سبحان اللہ، اچھی آواز نہ آکھو۔ بنگالی شریف دے سادات دا پلہ پھڑ کے، غوث جلی دا پلہ پھڑ کے، ہند الولی دا پلہ پھڑ کے، شاہ حمدان دی اولاد دا پلہ پھڑ کے، اسے واسطے تے بزرگاں آکھے ہے الہی بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول۔ تو آنو تے گال بول گئی ہونی ہے، میں نو نہیں بولے، میں نو گال بول جائے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ایک گال آکھن لگا پیر صاحب کے بلا اے تواڈے گوڈیاں نو ہاتھ لا کے پیراں نو بھی ہاتھ لاواں تے میری سعادت ہے، پیراں نو بھی ہاتھ لا گل کرن لگا بھئی اولاد نیک ہوئے آندے نے مقدراں والا ہے، حافظ دا پتر ہے، عالم دا پتر ہے، عالم دا پیو ہے، حافظ دا پیو ہے، سخی دا پیو ہے۔ خدا دی قسم چک کے میں تو انہوں آکھن لگا تھوڑا جہاں تصور تو کرو تے جڑی پاک زہرا دی ماں ہوئے، میں ذرا اے تواڈے وال سارے وال ویکھ کے پیران دی زیارت گل کیا کر کے آکھن لگا سیدہ خدیجہ تیری عظمت نو سلام، تیرے مقدر نو سلام، تیرے شوہر دے نال دا کسے دا شوہر نہیں تے تیری شہزادی دے نال دے کسے دی شہزادی بھی نہیں، تے تیرے مقدر دے نال دا کسے دا مقدر بھی نہیں۔ اے ذرا پھر ایک جملہ سنیا جے، سیدہ خدیجہ پاک دے ہوندے ہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ میں ذرا ہن دوسری باری پھر آکھن دے، سیدہ خدیجہ پاک دے ہوندے ہیں حضور نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ تسی آکھو کہ میں نو آپ نے سواد اندر جس گل تے میں تاں رکنا، یہ نہیں کہ میں نے کو تقریر مک گئی ہے۔ سیدہ خدیجہ پاک دے ہوندیاں حضور نے نکاح نہیں فرمایا، کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہی نہیں خدیجہ دے ہوندیاں کسی اور نو ویکھاں۔ تساں اللہ دی قسم ہے جس طرح دا میں جملہ آکے اس طرح تو سبحان اللہ نہیں آکے۔ میری مجبوری ہے، میرے کو میں ٹی سی نہیں ہو سکتی، جڑا بندہ انصاف میرٹ تے اترے گا وہ میں گل کروں گا۔ رب نے حضور نو بھیج کے نبوت ختم کر چھڈی، فرمایا میں اور کوئی نبی نہیں گلنا گا، کیوں؟ فرمایا میں نہیں چاہتا تیرے ہوندیاں کوئی کسی اور نو ویکھے۔ رب آندا ہے سونیاں تیرے ہوندیاں کوئی کسی اور نو نہ ویکھے، تے میرے نبی نے آکھیا خدیجہ میرے نکاح وچ میں اور نکاح وچ نہیں کرنی، میں نہیں چاہتا خدیجہ دے ہوندیاں کسی اور نو ویکھاں۔ پیر صاحب پھر میں تواڈے گوڈیاں تے میں تقریر ہی اج پتہ نہیں تساں کو بدل چھڈی ہے، میں تے ہور سوچ کے آیا سا۔ اے ویکھو ہاتھ جوڑ کے تانوں دسنے ہیں کلا محمد جی دے مقدر وچ آیا ہے او دا نام خدیجہ ہے۔ تانوں اس گل دی سمجھ آئی ہوندی خدا دی قسم تڑپ جاندے مچلو اپنے مقدر تے۔ دیکھو سیدہ خدیجہ دی عظمت نوے اخلا تنے تنہا، دوجے لفظاں نے آکھا اے خدیجہ دا مقدر ہے، او آکے محمد صرف میرا ہی دولہا ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے ہوندے حضور نے دوسرا نکاح نہیں کیتا۔ ہن اگلا جملہ بھی سن لو، تے مولا علی نے بھی آکھیا، فرمایا میری فاطمہ دے ہوندے ہیں علی دوجا نکاح نہیں کرنا، میں اجازت نہیں دیندا۔ ہن جملہ سنو مزہ آ جائے گا۔ یا رسول اللہ خدیجہ پاک دے ہوندے ہیں تسی نکاح اور نہیں کیتا، زہرا پاک دے ہوندے ہیں علی نو نہیں کرن دیتا۔ فرمایا سوکنا ہوندیاں نے شریکاں، نہ کوئی خدیجہ دی شریکہ ہے نہ کوئی زہرا دی شریکہ ہے۔ اور میرے اس جملے کو صرف وہ سمجھیں گے جو بے لوث قسم کی محبت کرنا جانتے ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک پر سب کچھ لٹایا، لیکن اعلان نبوت کے بعد
اعلان نبوت کے بعد صحابہ نبی پر لٹ گئے. اعلان نبوت کے بعد جنت کا تصور تھا، جزا کا تصور تھا، سزا کا تصور تھا. اللہ کی قسم میری تقریر کا کوئی غلط مطلب نہ لے. صدیق اکبر کے مال کے لیے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر کے اتنے احسانات ہیں، ان کا بدلہ خدا دے گا. میں صدیق اکبر کے مال کو بھی سلام، جناب عمر کے مال کو بھی سلام. ارے صحابہ لٹے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد نبی پر، اور خدیجہ لٹی ہے صرف محمد پر. آپ میں سے جن کی زبان اچھی ہو وہ سبحان اللہ کہہ لیں. جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا نکاح ہوا سرکار سے، کتنی عمر مبارک تھی میرے نبی کی؟ 25 سال. سیدہ خدیجہ کی عمر تھی 40 سال. 15 سال کے بعد اعلان نبوت ہونا تھا. خدیجہ پہلے نبی پہ لٹ گئیں. یا اللہ جو بندہ بولے اسے خدیجہ پاک کا لنگر عطا کرنا. اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تم میلاد کی محفل میں خدیجہ پاک کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا سن، میں جب خدیجہ پاک کی عظمت کو سلام کرتا ہوں تو ان کے سلام پر 5 تن پاک خوش ہوتے ہیں. اچھا میں جدوں تو رستے چ آیا سا تو میں سمجھدا سا بھی سارے کو زبان ہوئے گی، وہی بندے سن جڑے اتھے آئے نے، باقیوں کو زبان کوئی نہیں میرے خیال وچ. منہ وچ ہاتھ مارو ہوئے تے زنگ لگا ہونا، اینو ہلاؤ جلاؤ. سیدہ خدیجہ دے نام تے بولے نہیں 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 نہیں. ایک باری پھر اچھی بولو، ایک باری اچھی بولو، میں کچھ آکھنا چاہنا. پیر جی قبلہ میں تواڈے ول منہ کر کے آکھاں سیدہ خدیجہ دا مقدر ویکھو. خدیجہ پاک لنگر پکاوے، علی و زہرا اور مصطفیٰ تناول فرمان. کائنات کے مولا کو علی کہتے ہیں، علی کو پالنے والی کو خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں. بڑے ڈھلے بولے ہو، اللہ دی قسم خدا پوچھے تواڈے کولوں جڑے اس گل تے نہیں بولے. کائنات کی سیدہ کو جناب زہرا کہتے ہیں، اور زہرا کی پاک ماں کو سیدہ خدیجہ کہتے ہیں. لٹ گئی میرے نبی تے. چلو میں پیراں نال منہ کر کے، صابر سردار صاحب انہاں نال منہ کر کے تے اے بزرگاں نوں سنا لینا، تسی انہاں دا صدقہ سن لو. باقی جتنے لٹے خدا کی رضا پہ لٹے، جزا پہ لٹے، خدیجہ مصطفیٰ پہ لٹی. ایدہ وزن ذرا کدے سوچنا بغیر لالچ دے. باقی خدا کی رضا پہ لٹے سلام، جنت بطور جزا پہ لٹے سلام، نبی الانبیاء پہ لٹے سلام. خدیجہ او ہے جنہوں محمد دے حسن نے لٹ لے آئے. بغیر جزا اور سزا کے تصور کے جو فقط محمد پہ لٹی. اے جملہ ہون جڑا اگلا ہے نا کہندے ہو تو میں سپیکر سائیڈ تے کر لینا تے اے پیراں سنا لینا، تسی انہاں دا صدقہ سن لو. نبی پاک کی 25 سال کی عمر مبارک تھی تو خدیجہ لٹی. 40 سال کی عمر مبارک میں صدیق اکبر لٹے، اور جس نے 8 سال سے محمد پہ قربان ہونا شروع کیا زمانہ اسے ابو طالب کہتا ہے. سبحان اللہ. اچھی بات نہیں. اگر آپ کو سمجھ آئی ہوتی تو ضرور بولتے. مولوی صاحب جزا سزا کے چکر کو چھوڑو. ابو طالب جزا کے لیے نہیں لٹے، وہ تو مصطفیٰ کے لیے لٹے. جو پورے کفر سے ٹکرا کے محمد کا پہرے دار بنے، زمانہ اسے ابو طالب کہتا ہے.
آپ نے سبحان اللہ نہیں اونچی کہی. ایک باری ذرا سجا ہاتھ چکو نا, ایک باری اور اونچی بولو. میں بھائی جی پھر ایک گل آکھن لگا, تسی 2 دن دی جیل کٹو نبی دے نا تے مجاہد بن جاؤ تے جڑا شیعہ ابی طالب وچ رہے تے جدا انداز ہوئے رات نو علی پتر ایتھے تو اٹھ, ایتھے میرا محمد سوے. پھر تھوڑی دیر تو بعد جعفر پتر ایتھے اٹھ, ایتھے میرا محمد سوے. پھر عقیل پتر تو اٹھ, ایتھے میرا محمد سوے. لوکاں آکھیا ابو طالب گل کی ہے, کدے مصطفیٰ نو ایتھے سواندے ہو کدے اتھے. فرمایا رات نو پہلے پہر جتھے میرا محمد سوندا ہے کتے کافراں نو اطلاع نہ ہو جائے, محمد تے حملہ نہ کر دین. میں چاہندا حملہ کرن میرے علی دے ٹکڑے ہو جان, میرے محمد نو کچھ نہ ہوئے. میرا جعفر قربان ہو جائے, میرے محمد نو کچھ نہ ہوئے. میرا عقیل قربان ہو جائے, میرے محمد نو کچھ نہ ہوئے. میں اس ابو طالب دی گل کرن لگا جدو نبی نے اعلان نبوت کیتا تے کافراں تڑیاں لائیاں. اوے شیر خدا دا ابا ابو طالب کج کے بولیا, انہیں کہا کھانا کڈو, سانو وڈ کے ہی محمد تک پہنچو گے, ساڈے ہوندے محمد تک پہنچ نہیں سکتے. اے جڑے سارے لوگ ادھر ادھر ویندے ہو تانوں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نہیں آندا, واسطہ جے رب دا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, خاندان مصطفیٰ کریم علیہ السلام. قربانی دا ذکر بھی تو سنو نا, پورے کفر نال متھا لا کے, پورے کفر نال متھا لا کے, جڑا کفر نال متھا لا کے نبی جان دیاں پیرا دے وے, انہوں کیڑی ضرورت ہے کسی کو سند لین دی. کافر ٹر کے آئے, انہوں نے کہا ابو طالب سمجھا لے اپنے بھتیجے نو. جناب ابو طالب نے انہوں نے منہ رکھنی کی تھی. اگے برادری دے لوگ آئے نے تے انج کہندے نے, حضور نے فرمایا چچا پاویں میرے سجے ہاتھ تے سورج رکھ دین, کھبے ہاتھ تے چند, میں کہندا رہاں گا اللہ ایک کے, تہاڈی مرضی ہے. حضرت ابو طالب پتہ کی آکھیا, انہیں کہا سونیا جی میں دل کردا ہی آکھ میں جو ہاں. اچھی آواز نال بول, اچھی آواز نال بول. تسی نبی دے نا تے ایک دیگ پکا چھڈو, عاشق رسول ہو تو جڑا جھگا لا چھڈے. جڑا بکھ برداشت کرے محمد دی خاطر, دکھ برداشت کرے محمد دی خاطر, تے جڑا جاندیاں وصیت کر کے جاوے, او قریشیو میرے محمد نو کلا نہ چھڈے آ جائے. سیدہ خدیجہ تے مولا علی جناب ابو طالب نے ویکھیا نماز پہ پڑھن حضور دے پچھوں, تے آپ نے فرمایا پتر اے کی کردے ہو؟ مولا علی آکھیا جی بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم این جاندے تے میں, تے پتہ ہے کی آکھیا جناب ابو طالب نے؟ جناب ابو طالب نے آکھیا میرا بھتیجا تینوں جو بھی آندا ہے ٹھیک ہی آندا ہے. بڑی ڈلی سبحان اللہ بولے جائے, اچھی آواز نال بولو. ایویں چکراں چکراں نہ پو, سیدھی گل ہے. جناب ابو طالب دے میں ایمان دے اوتے تے میں بحث کرن نہیں لگا, میں بالکل نہیں بحث کرنا. میں تے یہ گل کرن لگا پورے کافراں نال ٹکرا کے جڑا مصطفیٰ دا سہارا بنے او دا نام ہے ابو طالب. ابو طالب دے دنیا دے جان تو بعد حضور دے اکھاں وچوں اتھرو آن تے آقا فرماندے سن جے اج میرا چاچا ہوندا تے کافر مینوں انج نہ ستاندے. سبحان اللہ, اچھی آواز نال ایک باری پھر اچھی آواز نال بولو. 8 سال دی عمر مبارک جناب ابو طالب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دی حفاظت نوکری ذمہ آئی جناب ابو طالب دے. خدیجہ پاک نو 25 سال دی عمر وچ لبے, جناب ابو طالب نو 8 سال دی عمر.
ہن جملہ اگلا سنیا جے، سیدہ خدیجہ پاک تو خدمت رسول کرن وچ جناب ابو طالب سینئر نے کتنا 17 سال. تسی ہے بادشاہ لوگو تے سیدنا صدیق اکبر تو خدمت کرن وچ سینئر نے 32 سال. تے میں ایک مشورہ دین لگا، کملیا پھڈے پھڈے نہ پا کہ جنے جنے مدینے والے دی خدمت کیتی ہے سارے انو سلام. اگر طبیعت کرے تو تسی بھی کہہ لو. اور مینوں تے رسول اللہ علیہ السلام دا ایک فرمان یاد ہے، میں سنان لگا، میرے تو بحث ہے، میں کسے نال نہیں کرنی، نہ میں کو پھڈا پانا چاہنا. حضور نے فرمایا جڑا یتیم نو پالے گا وہ جنت وچ میں محمد دے نال اینج ہوئے گا جس طرح شہادت دی انگلی دے نال والی انگلی. جڑا یتیم دی کفالت کرے وہ تے نبی دے نال ہو سی. مولوی جی چھڑ دیو نا، جن نے نبی دی خدمت کیتی ہے، نبی جانے ابو طالب جانے، تسی کیوں رولے پائے ہو؟ نالے کمبا تے ویک جناب ابو طالب نبی تے پہرا دین، مولا علی نبی تے پہرا، جعفر تیار نبی تے پہرا. بڑے ڈھلے بول دے پے ہو اللہ دی قسمیں. جے اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے کربلا وچ کدا کمبا سی جڑا محمد تے لگے. نبی دی اولاد ہے پر علی دے وسیلے نال جناب ابو طالب دی بھی تے کچھ لگ دین نا. چلو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا حضور ذکر کردے سن. ایک دن اماں عائشہ پاک بول پئیاں، انہاں کہ حضور خدیجہ تے ہے بھی کوئی نہیں، دنیا تو ٹر گئی ہے، تے خدیجہ خدیجہ کر دیو تے میں تواڈے کول بیٹھی ہاں. انہاں دا بھی کوئی بری گل نہیں سی. ہر کسے دی خواہش ہوندی ہے کہ جنوں میں چاہنی ہوں مینوں چاہے. تے حضور دی محبت ہے تے جگ لٹا پیا ہے. انہاں کہا حضور میں کول بیٹھی ہاں. تے میرے پاک نبی نے فرمایا عائشہ سنو، خدیجہ صرف ایک کی سی. سبحان اللہ، اونچی آواز نہ کہو. اچھا آقا ذکر بھی کرتے سن تے نال اور کام بھی کرتے سن. بکری ذبح کرنی تے بکری ذبح کر کے او دے گوشت دے حصے کر کے نا خدیجہ پاک دیاں سہیلیاں نو بھیجنا. حضور فرماندے سن میں خدیجہ دی سہیلیاں نو گوشت تاں بھیجنا میری خدیجہ خوش ہوئے کہ میرا محمد کڈا خیال رکھتا ہے میرے ملن والیاں دا. اور پتہ ہے میرے آقا تے قربان کس طرح ہوئیاں؟ اللہ اکبر. سیدنا نبی پاک علیہ السلام باہروں آئے تے اداس اداس. خدیجہ پاک نے پوچھا حضور خیر ہے اداس ہو؟ فرمایا باہر میرے کو منگتیاں سوال کیتا تے میرے کو ہے کچھ نہیں سی دین نو، اداس تاں واں کچھ ہوندا تے میں دیندا. عرض کیتی آپ تشریف رکھو نا. تے قریش دے سرداراں نو بلایا، بلا کے انہوں نے بٹھایا. سیدہ خدیجہ پاک نے سونا چاندی اندروں ملیکۃ العرب سن نا لیا کے سارا حضور دی بارگاہ پیش کر دیتا. تے پیش کر کے نا حضرت صدیق پاک آندن میں گوڈیاں دے باہر اٹھ اٹھ کے حضور دا چہرہ ویندا سا. ایڈا مال آقا دے سامنے رکھ کے تے قریش مکہ نو بلا کے آکھن لگیاں حضور میں بھی تہاڈی ہاں تے مال بھی تہاڈا ہے. اے جتے دل کردا جے لا چھڈو. پتہ ہے قریش نو کیوں بلایا؟ کتے کل نو بکواس نہ کرن، بیوی دا مال ہے تاں کھلا خرچ کردا ہے. فرمایا انہاں نو گواہ بنا کے دسن لگیاں نہ میں اپنیاں نہ مال میرا ہے، میں بھی محمد دیاں تے مال بھی سارا محمد دا ہے. اے نبی پاک تے لٹیاں تے سلام آیا. جناب جبرائیل امین آئے حضور دی بارگاہ جاکھن لگے یا رسول اللہ او خدیجہ آ رہی ہے. اے خدیجہ کھانا لے کے. اللہ آندا ہے جدوں تواڈے کول آوے نا تے خدیجہ نو میرا سلام آکھیا جی. تساں اللہ دی قسم اس طرح نہیں بولے. جنوں رب سلام گھلے جبرائیل لے کے آوے انہوں سلام گھلیا جی میرا. سیدہ خدیجہ آئیاں، حضور نے فرمایا اللہ فرماندا ہے کہ سلام ہوئے خدیجہ تینوں. پر سلام کدوں آیا جدوں نبی تے لٹ گئیاں. ایک اور شخصیت ہے صدیق اکبر دی، مکہ دا عظیم تاجر، سب کچھ لٹ لٹا کے تے اے چھڑی دے کنڈیاں نال بٹن لا کے
نبی دی بارگاہ چ ابا پہن کے حاضر ہے. رب نے جبرائیل نو بھیجیا. جہو جیاں لباس ابو بکر دا اوہی جبرائیل دا. حضور نے فرمایا جبرائیل یہ تیری کی وردی ہے؟ انہوں نے کہا حضور کلی میری نہیں اتے والے دی اج وردی یہی ہے. تو یا اللہ یہ وردی کیوں ہے؟ فرمایا رب نو پسند آ گئی ہے کہ ابو بکر نبی تے لٹ کے تے اے پھٹے ہوئے کپڑے پا کے تے کنڈیاں دے بٹن لا کے آئے بیٹھا ہے. اللہ نے مینوں بھیجیا ہے جاؤ محمد نو کہو ابو بکر نو میرا سلام آکھو. نبی رب دا سلام انہاں نو آندا ہے جڑے نبی تے لٹ جاندے نے. اگر سبحان اللہ آکھ سکدے ہو تو اونچی آواز نہ آکھو. تے جڑے میلاد مناندے ہو نبی تے ہی لٹدے لٹاندے ہو نا. تے جڑے آل دا استقبال کردے ہو نبی تے ہی لٹدے لٹاندے ہو. تے جڑے مصطفیٰ تے لٹ جاندن یا لٹا دیندن مالک دے انہاں نو سلام آندن. لو جی میں اپنی گفتگو ختم کرن لگا. میں پچھلے جلسے ایک وعدہ کیتا سی اودے چ ایک گل کرنا بس کہ رسول اللہ علیہ السلام گنبد خضرا وچ تشریف فرما ہو کے اس وقت آپ دے بہت ساریاں مصروفیات جو کچھ مصروفیات کی ہیں وہ سن لو. پہلی مصروفیت ہے آپ ساری امت دے اعمال خود ویندن. اچھا دوسری مصروفیت یہ وے کہ جدوں اعمال ویندن پھر گناہگاراں لئی دعا خود فرماندے. جس گل تے جڑا خوش ہوئے وہ بولے. تیسری مصروفیت یہ وے کہ اللہ دی بارگاہ وچ کہندے نے یا اللہ میری امت دیاں مشکلاں حل فرما دے. ہن چوتھی مصروفیت چوتھی یہ وے کدے کدے کسے عاشق دے جنازے تے بھی تشریف لے جاندے. چلو یا اللہ جڑا بولے اے دے مقدر وچ ہوئے. کوئی عاشق نبی پاک دا فوت ہو جائے پابند نہیں میرا نبی پابند نہیں تے غلط گل بھی نہیں کرنی چاہیے کہ بس ابھی ادھر حضور آئے ہوئے ہیں. جھوٹ نہیں بولنا چاہیے جدوں ساڈی اکھ ہی نہیں ویکھن جوگی. آ جان کوئی ڈک نہیں سکدا لیکن او آکھے جڑا ویکھ رہا ہوئے. جھوٹ نہ بولو نبی تے. میرے نبی جتھے مرضی تشریف لے جان دنیا دی کوئی طاقت ڈک نہیں سکتی. نالے جانا کتے نے ساری کائنات تے ہاتھ دی ہتھیلی دی طرح ہے. اچھا حضور عاشقاں دے جنازے وچ بھی تشریف لے جاندے. تساں سبحان اللہ نہیں آکھی گئی تواڈے کول. ایک اور کام بھی میرے آقا خود کردن کی عاشقاں دا سلام خود سن کے جواب بھی دیندے. جس گل تے کسے نو خوشی ہوئے اونچی آواز نال بولے. میرے نبی کائنات دا دورہ بھی کردن کسے دا مزار وسا جاندن کسے دا گھر بار وسا جاندن. اچھا ہن پاک نبی ساڈے اعمال ویندن. ہن تانوں سمجھ آ گئی ہے میری اس گل دی. اے جو کچھ اسی کرنے ہیں وہ سب کچھ ویندن. تے میرے نبی نے فرمایا جڑا بچیاں دی عزت کرسی میں بے عزت نہ ہون دے ساں. حضور نو کسے کولو اطلاع لین دی ضرورت نہیں. حضور تو خود ویندن. تے اے جڑا سارے پنڈ والیاں تسی رل مل کے میلاد شریف سجایا ہے پورا پنڈ نوکر بن کے میرے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہے. ادھے اوتے صرف ایک ہی جملہ عرض کراں گا میلاد دعوت مدینے دے تاجدار دی. اے بد نصیباں نو نصیب نہیں ہوندی خوش نصیباں نو نصیب ہوندی. میں قبلہ پیر صاحب دا شکر گزار ہاں. آپ ہمیشہ مہربانی فرما دین. اج تواڈے اس علاقے وچ ضلع چکوال وچ نوجوان حسین ثنا خان مصطفیٰ محترم خالد حسنین صاحب ہون تو بہت بڑا سی. اے چھوٹا جہاں بچہ سی جنہیں شروع کیتی ہے اس وقت دا ساڈا بیلی تے ساڈا بھائی. تانوں ایمانداری دی گل دساں اینو میں رستے
یہ بھی رستہ بھول گیا. اندازہ کرو موٹر وے تو اتر کے نا جناب والا ہمیشہ آدھے یہ بھی بھول گیا. تو میں بھی میں نے کہا کنے واری آ چکے ہیں. کہندا خالد دے جنازے دی اطلاع نے سب کچھ ہی بھلا دیتا ہے. حسین نعت خانہ دے گلدستے دا لاجواب خوبصورت پھل آل دے قصیدے پڑھن والا سرکار دی نعت پڑھن والا. اللہ پاک او دے بچیاں دی حفاظت فرماوے. اللہ او دا آخری جہان اچھا کرے. صرف ایک گل میں یہ کرن لگا بھائی جی کوئی پتہ نہیں کس ٹائم ساڈا بھی بلاوا آ جائے. ایک کم تے کم از کم کر لو. جس نبی نے بخشوانا ہے اس نبی نال تے ڈڈھو نوکر بن کے لگ جاؤ. یہ میلاد دا ہی مطلب جی ہور کوئی مطلب نہیں. میں سارے نو مبارکباد پیش کرنا اور قبلہ جابر شاہ صاحب نو قبلہ مخدوم عباس شاہ صاحب نو حضرت شاہ ہمدان دے پورے گلشن دی اللہ خیر فرماوے. تواڈی بھی اللہ خیر فرماوے. سارے پیری سونے نے پر نبی دی آل ہے. اللہ قبلہ شاہ صاحب دا سایہ سلامت رکھے. سیدہ زہرا پاک دی ایک منقبت وہ تو بڑی فرض ہے میرا ساتھی انہیں پڑھنی ہے. تو اس تو بعد پھر صابر سردار صاحب نے تو تمہیں پتہ ہے پھر وہ تو ایک شعر نو ہی پڑھن تے ادھا گھنٹہ لا سکتے ہیں. استاد نعت خان ہے نا. بہت گھٹ نعت خان رہ گئے ہیں جڑے نعت پڑھتے ہیں. اگر کوئی بندہ نعت سنا چھڑے نا تو انہوں نعت خان کہلا کے بعد دا علیحدہ شکریہ ادا کریا کرو. سانو تے نعتاں دے نا تے پتہ نہیں کی کوئی سنا چھڑنے ہیں. اللہ دا فضل ہے بندہ ہن کیمیکل والا دودھ پی سکتا ہے تے نعت دے نا تے بڑا کوئی سن سکتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ نعت سناوے تے انہوں سلام. اور میں اپنے سارے نعت خان میرے بھائی نے نا دوست نے میں انہیں سارے نعت خانہ دی خدمت گزارش کرنا جدو نعت پڑھو نا اے نہ سوچیا کرو مجمع کی پسند کرو. اے سوچیا کرو جدی بارگاہ پیش کر رہے ہیں اے آپ قبول فرما لیں. انہاں دے والد صاحب بھی شاعر سن اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے. بس آ بھیجا.